نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين المكين الكريم الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بحمد اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے اور حضور علیہ السلام کے نالین میں پاک صدقہ ہے، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے عاشق رسول کی گفتگو کرنے جا رہا ہوں جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: سلیمان الطاہر، سلیمان المحمدی، سلیمان فارسی، یہ آپ کے نام تھے۔ تو آج ہی بہت اہم موضوع ہے، تاریخ کے بابوں میں ایک اہم باب ہے۔ ہوتا یہ ہے جب کوئی عاشق، عارف، مشہور ہوتا ہے تو اس وقت ہی لوگ اس کی کتابوں کو لکھنا شروع کرتے ہیں، مگر اس کی پہچان سے پہلے اس کی جو پچھلی زندگی ہوتی ہے، اس کا جو پاسٹ ہوتا ہے، اس کو کوئی نہیں چھیڑتا۔ چاہیے تو یہ کہ وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق ہیں، جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پانے کے لیے اپنی زندگی کا سفر کیا۔ تو آج میں آپ کے سامنے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ آج کا موضوع بہت ہی موزوں ہے اور یہ آپ کی نسلوں کے لیے ایک اہم باب ہے۔ سنیے گا اور اپنے بچوں کو سنائیے گا تاکہ آپ کی نسل کو یہ پتہ چلے کہ عاشق کون ہوتا ہے اور عاشق کیسے بنتا ہے اور عاشق اپنی زندگی کا سفر اپنے محبوب کے لیے کیسے کرتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت پاک تلاوت کی، جس میں رب کائنات نے فرمایا کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا اور ان کو کوئی غم نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ ہے کہ خوف کیا ہوتا ہے اور غم کیا ہوتا ہے؟ خوف کا تعلق اپنی ذات سے ہوتا ہے اور غم کا تعلق اپنی ذات سے نہیں ہوتا، وہ کسی اور کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ فلاں کا بیٹا مر گیا، مجھے بہت غم ہے، تو اس کا مقصد ہے کہ غم کسی اور شخصیت کے ساتھ ملا ہوتا ہے، اور خوف ہے کہ دشمن میرے اوپر حملہ نہ کر دے، کوئی جانور میرے اوپر حملہ نہ کر دے۔ تو جب خوف کی ڈیفینیشن ہوتی ہے تو خوف کا پتہ چلتا ہے کہ اس کا تعلق آپ سے ہے، اور غم کا تعلق آپ سے نہیں، وہ کسی اور سے ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے کیٹاگوریکل بتا دیا کہ جو میری اولیاء اللہ ہیں، میرے دوست ہیں، ان کو اپنی ذات کا بھی کوئی خوف نہیں ہوتا، اور جو لوگ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں اور جو ان کی محفل کا حصہ بنتے ہیں اور جو لوگ ان کے سفر کا حصہ بنتے ہیں، تو پھر اللہ پاک ان ولیوں کے صدقے سے پھر ان کو غم نہیں ہوتا۔ تو پتہ کیا چلا کہ جس کو اللہ کا ولی مل جائے تو پھر اس کو نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے، بلکہ وہ صراط مستقیم پر ہی چل رہا ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی، آپ کا پہلا نام
جو آپ کے والدین نے رکھا تھا وہ تھا ما بے. اس کا معنی ہے کہ ہم بہتر ہیں. اور دوسرا معنی آپ کا تھا روز بے، کہ اچھے دنوں والا. حضرت سلیمان فارسی آپ کے والد گرامی فارس کے رہنے والے تھے. تو فرس گھوڑے کو کہتے ہیں، گھوڑے والے. تو جو گھوڑے والے ہوتے ہیں، جن کے گھوڑے ہوتے ہیں، وہ اپنے علاقے کے جاگیردار اور چیئرمین ہوتے ہیں، وہ اپنے علاقے کے چودھری ہوتے ہیں. تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ سلمان فارسی. آپ کے والد گرامی بیسیکلی مجوسی تھے، اور ہر وقت ایک ٹیمپل تھا، ایک جگہ مختص کی ہوئی تھی، اور اس ٹیمپل کے اندر ہر وقت آگ جلتی رہتی تھی. اور حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نام ما بہ اور روز بہ تھا، تو آپ اس آگ کی طرف دیکھتے رہتے تھے، مگر آپ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے کہ یہ آگ خدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ جس کو لوگ جلاتے ہیں پھر اسی کو بجھاتے ہیں، تو یہ رب نہیں ہو سکتا. تو ایک عرصہ گزرا، آپ بہت محبوب تھے اپنے والد گرامی کو. تو آپ کے والد گرامی نے ایک دن کہا کہ اے ما بہ یا روز بہ، آپ جاؤ اپنے کھیتوں میں چکر لگا کے آؤ. جب آپ اپنے کھیتوں کے اندر چکر لگانے کے لیے گئے تو راستے میں آپ کی ملاقات عیسائیوں سے ہوئی، عیسائیوں کے بہت بڑے راہبوں سے ہوئی. تو جب آپ گئے تو وہ اپنی کتاب کا تذکرہ کر رہے تھے، اللہ کی توحید اور وحدانیت اور اپنے نبی کا تذکرہ کر رہے تھے. تو آپ اس میں بیٹھ گئے. تو کچھ دیر بیٹھنے کے بعد آپ جب واپس آئے تو آپ کے والد گرامی نے پوچھا، ہاں کھیت کا چکر لگا لیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، کیونکہ میں راستے میں جا رہا تھا تو میری ملاقات عیسائیوں کے راہبوں سے ہوئی، اسی وجہ سے میں ان کی محفل کا حصہ بنا رہا، اور وہ اللہ کی توحید اور اپنے نبی کی نبوت کا اظہار کر رہے تھے. تو جب یہ بات سنی، آپ کے والد گرامی بہت غصہ ہوئے، اور حتیٰ کہ آپ کے پاؤں کے اندر بیڑیاں ڈال کر زنجیروں کے ساتھ جکڑ کے آپ کو کمرے کے اندر بند کر دیا. جب کمرے کے اندر بند کیا، اس کے بعد 2 دن 3 دن کے بعد وہ جو زنجیریں تھیں وہ ہلکی سی کر دی. آپ کمرے سے باہر آ گئے، لیکن آپ زنجیروں میں ہی جکڑے رہے. تو جب آپ باہر آئے تو آپ نے ایک پیغام بھیجا کہ ان راہبوں اور عیسائیوں سے جا کے کہنا، اگر کوئی آپ کے پاس عرب کے تاجر آئے یا کوئی شام سے آئے تو ان کو میرا پیغام دے دینا کہ میں ان کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے آپ نے کہا کہ میں سیریا جانا چاہتا ہوں، یعنی شام جانا چاہتا ہوں. تو 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، آپ کے والد گرامی بیمار ہوئے، اس کے پاس ان کا وصال ہو گیا. جب ان کا وصال ہوتا ہے تو اس کے بعد اس مجوسیت کی جو رہبر بنتے ہیں، رہنما بنتے ہیں، وہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے. ان کو اتنی فکر نہیں تھی. آپ کی والدہ تھی، حتیٰ کہ شام سے وہ عیسائی آئے اور آپ نے اپنی والدہ سے کہا کہ میں عیسائیت کا مذہب قبول کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے اجازت دے، میں اپنی جائیداد بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، سب کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو پتہ کیا چلا کہ جب آپ حق کی خاطر نکلتے ہیں تو پھر آپ کو کچھ چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں. افسوس کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو پانے کے لیے کچھ پایا ہے مگر کچھ کھویا نہیں. سامعین محترم، آپ چلے گئے. آپ جب راستے میں گئے تو عیسائیت کے کچھ راہب ملے. راہب یہ تھے، ان کے ڈیزینیشن تھے، جس طرح علماء کے ڈیزینیشن ہوتے ہیں، گورنمنٹ ہے ان کے ڈیزینیشن ہوتے ہیں، اسی طرح ان کے بھی ڈیزینیشن تھے. تو اس کے اندر کیا تھا؟ اسکیف تھا، اسقف تھا، متران تھا اور برت یرک تھا. اسکیف، اسقف
متران اور برت یرک، یہ سب سے چھوٹا عہدہ تھا، اور اس کے اندر ایک جو اسقف تھا، آپ نے اسقف کے ساتھ علم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر ہوئی، سال ہوا، 2 سال ہوا، ان کا وصال ہو گیا۔ جب ان کا وصال ہوتا ہے تو آپ نے ان کے وصال سے پہلے فرمایا کہ مجھے کسی اور اسقف کے پاس بھیج دیں، تو انہوں نے مرنے سے پہلے ہی بتا دیا کہ آپ فلاں کے پاس چلے جاؤ۔ جب آپ پہلے اسقف کے پاس گئے، اس کے پاس رہے، اور جب ان کا وصال ہوا تو ان کو ماننے والے آئے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ تو بددیانت تھا، یہ تو امانت میں خیانت کرتا تھا۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے پوچھا کہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ لوگوں کو درس دیتا تھا کہ خیرات کے لیے پیسہ دو، خیرات کے لیے ہر چیز میرے پاس پیش کر دو، مگر جب وہ اس کے پاس آ جاتی تھی، اس کے اسقف کے پاس، اور پھر یہ وہی خیرات آگے تقسیم نہیں کرتا تھا۔ اگر آپ اس چیز کو آزمانا چاہتے ہیں تو پھر آپ دیکھ لیں، اس کے پاس 7 مٹکے پڑے ہوئے ہیں اور وہ خزانے سے بھرے ہوئے ہیں۔ جب انہوں نے یہ سنا اور جا کے اس کو دیکھا، تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ صلیب پر لڑکا کر اس کو ذلیل کیا، اور اس کے بعد ایک اور اسقف کے پاس آپ تشریف لے گئے، اس سے بھی علم سیکھتے رہے۔ جب وہ مرنے لگا تو اس سے پوچھا کہ اب میں کہاں جاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ موصل چلے جائیں۔ موصل ایک جگہ کا نام تھا، آپ وہاں گئے، وہاں بھی آپ نے تعلیم حاصل کی، اور وہاں کا جو اسقف تھا وہ بھی مر گیا۔ جو میرے ذہن میں آتا ہے، ایک میرا وجدان ہے کہ وہ اساتذہ کے پاس جاتے تھے، جو استاد الاساتذہ تھے، کیونکہ جو استاد الاساتذہ ہوتے ہیں، جو بوڑھے ہوتے ہیں، وہی حق کی بات کرتے ہیں اور علم کی بات کرتے ہیں۔ تو آپ ایک کے پاس جاتے تھے، وہ پھر اپنے استاد کے پاس بھیجتا تھا، گویا کہ آپ اس کے پاس جاتے تھے، کچھ علم حاصل کرتے تھے، ان کا وصال ہو جاتا تھا۔ تو آپ تیسری جگہ گئے، ان کا بھی وصال ہو گیا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ نصابن چلے جائیں۔ نصابن بھی ایک جگہ کا نام ہے۔ آپ چلے گئے، جب آپ وہاں پہنچے تو اس کے بعد وہ اسقف بھی وصال کر گیا۔ پھر اس اسقف سے کہا کہ اب مجھے بتائیں کہ میں کہاں جاؤں؟ تو وہ بڑا حیران ہوا، انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ اب عرب کی طرف تشریف لے گئے، اب حق کی بات بتانے والا آپ کو کوئی نہیں رہا۔ اس سے معلوم کیا ہوا؟ کیونکہ عیسائیت کے رہبر تھے، راہب تھے، اسقف تھے، کیا وہی 10 اسقف تھے پوری عیسائیت کے اندر؟ تو اس سے جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ علماء ہر کوئی ہوتا ہے، مگر ان علماء کے اندر حق کی بات کہنے والا اور کرنے والا اور سننے والا کوئی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ عرب کی طرف چلے جائیں، وہاں ایک آخری نبی آئے گا، اور اس نبی کی آمد کا ذکر ہماری کتاب کے اندر موجود ہے، آپ اس کے پاس چلے جائیں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تو عرب سے کچھ تاجر آئیں گے، تو ان سے کہنا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے۔ تو جب آپ نے کسی دوستوں کے ذمہ لگایا تو انہوں نے کہا کہ عرب سے تجار آئے ہوئے ہیں، لیکن وہ تجارت کر کے واپس جا رہے ہیں، تو آپ پھر ان کے ساتھ چل پڑے۔ ان عرب کے تاجروں نے کیا کیا کہ آپ کو راستے کے اندر ہی کسی یہودی کو سیل کر دیا، فروخت کر دیا، بیچ دیا۔ جب آپ کو بیچا تو اس اسقف جو تھا، جس نے کہا تھا کہ آپ عرب کی سرزمین پہ چلے جاؤ، وہاں آخری نبی آئے گا، اس نے 3 شرائط بتائی تھی حضرت سلمان فارسی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی نشانی یہ ہوگی کہ جب آپ ان کو صدقہ دیں گے تو وہ صدقہ اپنے غلاموں اور صحابہ کے اندر تقسیم کر دیں گے، خود نہیں کھائیں گے، یہ ایک نشانی ہوگی۔ اور دوسری نشانی یہ ہوگی کہ جب آپ ان کو ہدیہ پیش کریں گے، وہ ہدیہ خود بھی کھائیں گے اور اپنے غلاموں کو بھی کھلائیں گے۔ اور تیسری نشانی یہ ہوگی
کہ میری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو کندھوں کے درمیان ختم نبوت کی مہر مبارک ہوگی. یہ 3 نشانیاں ہیں. تو جب عرب کے تجار کے ساتھ آپ آ گئے، راستے میں ایک یہودی کو سیل کر دیا. اس یہودی کے کھجور کے درخت تھے، تو آپ ان کی مزدوری کرتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس یہودی نے کہا کہ میرا ایک کھجور کا درخت ہے، اور اس کھجور کے درخت کے اوپر جو کھجوریں ہیں وہ پکی ہوئی ہے. آپ ایسے کرو، ان پکی ہوئی کھجوروں کے اوپر جا کے کپڑا تان دو تاکہ وہ خراب نہ ہو. تو آپ کھجور کے اوپر چڑھے. جب آپ کھجور کے اوپر چڑھتے ہیں تو اچانک ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کزن آتے ہیں، اور وہ اس یہودی کو کہتے ہیں کہ ایک نوجوان ہے اور وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. تو جب ان کی آپس میں کمیونیکیشن چل رہی تھی یہودی اور حضور علیہ السلام کے کزن کے دوران، تو حضرت سلیمان فارسی کے کھجور کے درخت کے اوپر موجود تھے. جو جب آپ نے سنا کہ آخری نبی، تو آپ یک لخت آپ کا ہاتھ چھوٹا اور آپ نیچے گر پڑے. جب آپ نیچے گرے تو اس یہودی نے کہا کہ آپ کو اس سے کیا غرض ہے، آپ اپنا کام کریں. تو پھر آپ اپنے کام میں مصروف ہو گئے. جب آپ مصروف ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ جاتے تھے، غلامی بھی کرتے تھے. تو آپ گئے تو آپ کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ یا رسول اللہ، بطور صدقہ دینا چاہتا ہوں، قبول فرمائیے. تو میرے آقا نے جب لیا تو فرمایا کہ صدقہ ہم نہیں کھاتے، غلاموں میں تقسیم کر دیا. تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے کہ ایک نشانی تو مکمل ہو گئی ہے. اس کے بعد آپ واپس آتے ہیں. 6-7 دن کے بعد جاتے ہیں، اونٹ کا گوشت ہے، ذبح کیا ہوا، پکایا ہوا ہے، اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ میں آپ کو بطور ہدیہ دینا چاہتا ہوں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ہدیہ لیا اور خود بھی کھایا اور اپنے غلاموں کو بھی کھلا دیا. تو پتہ کیا چلا کہ وہ خوش ہو گئے کہ 2 شرائط پوری ہو گئی ہے، یہ آخری نبی لگتے ہیں. تو جب تیسری نشانی کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 کندھوں کے درمیان مہر مبارک ہوگی، تو ایک صحابی حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا، اس کو دفن کیا. اس وقت جنت البقیع کے اندر درخت تھے جن کا نام تھا غرقد. تو آپ نے وہ درخت کٹوا دیے. آج اسی مکان کے اوپر جنت البقیع ہے. اس صحابی رسول کو جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دفن کر رہے تھے تو حضرت سلیمان فارسی کبھی ادھر سے آتے تھے، کبھی ادھر سے آتے تھے. اور کا مطمع نظر کیا تھا کہ میں حضور کے کندھوں کے درمیان دیکھوں کہ وہ ختم نبوت کی مہر موجود ہے کہ نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو علم غیب جانتے ہیں، اور آپ نے اس وقت 2 چادریں پہنی ہوئی تھی، ایک تہمت کے طور پہ اور ایک اوپر پہنی ہوئی تھی. تو جب حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس سے گزرے تو آپ نے اپنی چادر کو وہاں سے اٹھا دیا، اور حضرت سلیمان فارسی نے وہ ختم نبوت کی مہر دیکھی اور چومنے لگے. اور جب چوما تو اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سلیمان، ایسا کرو، مجھے اپنا حال بتاؤ کہ آپ کہاں سے آئے ہیں. کیونکہ آپ فارس کے تھے، فارسی بولتے تھے. تو اس فارسی کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہر زبان جانتے ہیں، مگر وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ میرے غلام کا مقام کیا ہے اور میرا مقام کیا ہے. تو آپ نے اس یہودیت کو سننے کے لیے آپ نے ایک ٹرانسلیٹر مختص کیا، اور اس ٹرانسلیٹر نے جب پوچھا کہ اے سلیمان، ما بہ یا روز بہ، آپ کہاں سے آئے ہو، اس نے جب مجوسیت کی بات کی تو وہ خاموش رہا. جب وہ یہودیت کی بات کرنے لگا تو اس ٹرانسلیٹر نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کو گالیاں دے رہا ہے. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ جھوٹ بولنے لگا، کیونکہ حضرت سلیمان فارسی تو یہودیت کے بارے میں بتا رہے تھے کہ میں فلاں کے پاس گیا، فلاں کے پاس گیا، فلاں کے پاس گیا، اپنی زندگی کا سفر بیان کر رہے تھے.
مگر کیونکہ وہ یہودی تھا اسی وجہ سے اس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ آپ کو گالیاں دے رہا ہے. اور جب یہ اس نے بات کی تو اللہ کی عزت کی قسم اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو عرش سے فرش پر بھیج دیا اور فرمایا کہ اے جبرائیل جا اس غلام کے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان مکالمہ ہو رہا ہے. تو آپ آئے اور آپ نے وہ جو سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر تھا اس کا سارا فسانہ میرے آقا کو سنا دیا کہ یہ کہاں تھے، کہاں سے نکلے، کہاں آئے اور کس طرح آئے. اور اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سارا قصہ ہی بیان کر دیا. اور اس یہودی ٹرانسلیٹر نے کہا کہ اگر آپ کو ان چیزوں کا معلوم تھا تو پھر مجھے ٹرانسلیٹر کیوں منتخب کیا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے یہودی، ایسا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں اور انہوں نے پورا فسانہ سنا ہے، پوری کہانی سنی ہے، پوری سفر زندگی سنا ہے، تو پھر انہوں نے مجھے بتایا ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلیمان ایسا کرتے ہیں آپ کو عربی زبان سکھاتے ہیں، کیونکہ آپ کو مجوسیت کا جو مذہب تھا اس کے بھی آپ عالم تھے، آپ نے عمرانی پڑھی ہوئی تھی، ساری لینگویج زبانیں پڑھی ہوئی تھی. اسی طرح آپ نے عیسائیت کو بھی سنا تھا، پڑھا تھا، اور اب اسلام میں داخل ہو چکے تھے. اس کا مقصد ہے کہ بہت بڑے عالم تھے. تو آپ نے فرمایا کہ اب آپ کو عربی سکھاتے ہیں. تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے سلیمان، میرے آقا سلیمان کو حکم دو کہ اپنا منہ کھول دے اور آنکھیں بند کر دے. اور حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھیں بند کر دیں اور منہ کھول دیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ کے اندر اپنا لعاب دہن ڈالے. اور میرے آقا نے جب لعاب دہن ڈالا تو اللہ کی عزت کی قسم حضرت سلیمان فارسی عربی میں باکمال ہو گئے. تو جب آپ عربی میں باکمال ہو گئے تو اس کے بعد حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت مشتاق ہوتی ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت 3 شخص ہیں جن کو ملنے کی مشتاق رہتی ہے، جنت کو ملنے کا شوق ہوتا ہے. ان میں حضرت علی ہے اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور حضرت سلیمان فارسی ہیں. اور اس حدیث کو انس بن مالک خود روایت کرتے ہیں. سامعین محترم، جب حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے، اسلام قبول کیا، غلام بن گئے، تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا کرتے ہیں کہ سلیمان کو اس یہودی سے آزاد کرواتے ہیں. تو فرمایا کہ اے سلیمان، جا کے اپنا آقا یہودی سے کہو کہ وہ کیا چیز ہم سے لینا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو آزاد کر دیں. جب سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہاں مجھے آزاد کرنا ہے، آپ کیا چیز لیں گے؟ تو اس یہودی کو دیکھے، اس نے اپنی طرف سے ایک ایسی ڈیمانڈ کی کہ وہ پوری ہی نہ ہو سکے. تو فرمایا کہ میں آپ کو اس وقت آزاد کروں گا جب آپ 300 کھجوریں اس زمین کے اندر لگائیں گے، اور جب وہ کھجوریں پھل دینا شروع کریں گی تب میں آپ کو آزاد کر دوں گا. اور اس کے بعد جو دوسری شرط ہے کہ 40 اوقت چاندی ہوگی، 40 اوقت چاندی اور 300 کھجوریں. اگر 40 اوقت چاندی کو تولا جائے تو یہ 100 تولے چاندی اور 15 تولے سونا بنتا ہے. آپ آئے، آپ نے کہا ٹھیک ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کو بلایا، اے ابو بکر ادھر آ جاؤ، عمر ادھر آ جاؤ. سب کو بلایا ہوگا کہ اب سلیمان اپنے غلام کو آزاد کرنا چاہتا ہوں، 300 کھجوریں لگانی ہیں، کیا ہوگا؟ تو سارے صحابہ اکٹھے ہو کر کھڑے ہو گئے ہوں گے کہ یا رسول اللہ، ہم بھی آپ کے ہیں، ہمارا مال بھی آپ کا ہے، ہمارا اہل و عیال بھی آپ کا ہے، ہمیں تو عزت بھی آپ کی وجہ سے ملی ہے. ہمیں کون جانتا تھا؟ کون تھا ابو بکر؟ ابو بکر بنا ہی دے آپ کے واسطے سے. عشرہ مبشرہ بھی آپ کے واسطے سے بنے ہیں، سارے آپ کے واسطے سے بنے ہیں.
تو ہمیں تو عزت ہی آپ سے ملی ہے، تو ہمارے پاس جو ہے وہ آپ کے لیے قربان ہے، اللہ کے لیے قربان ہے۔ تو کسی نے کہا 10 کھجوریں دے دیں گے، کسی نے کہا 20 دے دیں گے، کسی نے کہا 15 دے دیں گے، کسی نے کہا 5 دے دیں گے۔ وہ سارے کھجوریں اکٹھے کرتے آئے۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی گنتی تھی، وہ 300 کھجوریں تھیں۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ اے سلیمان، ایسا کرو کہ تم وہ جو 300 کھجوریں لگا کے دینی ہیں، ان 300 کے جو گڑھے ہیں وہ آپ نے کھودنے ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 300 گڑھے کھودے، اور میرے آقا نے فرمایا ان 300 گڑھوں کے اندر جو 300 کھجوریں لگاؤں گا وہ میں خود لگاؤں گا، جن کے لیے پوری کائنات قربان، جن کے لیے عرش اور فرش والی مخلوق قربان۔ اللہ کی عزت کی قسم، جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار ہو جائے، وہ پھر پیار نہیں رہتا، وہ میرے آقا اپنے غلام سے پھر عشق کرتے ہیں۔ تو فرمایا سلیمان گڑھا آپ کھودیں گے اور ان کے اندر 300 کھجوریں مصطفیٰ لگائے گا اپنے دست اقدس سے۔ تو وہ 300 گڑھے کھودے گئے، اور ان کے اندر مفسرین لکھتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس گڑھے کے اندر اس کھجور کو لگاتے تھے، پہلے اس کے اندر اپنے لعاب دہن ڈالتے تھے، پھر کھجور کا پودا لگا دیتے تھے۔ 299 کھجوریں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لگائے، اور ان میں ایک کھجور تھی جو روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگائی یا حضرت سلیمان فارسی نے لگائی۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ اس کھجور کو باہر نکال دو، پھر دوبارہ اس گڑھے کے اندر میرے آقا نے خود کھجور کو لگایا، اور پھر 1 سال کے بعد ان کھجوروں نے پھل بھی دیا۔ 40 اوقات ایک صحابی رسول ایک انڈے جتنا ایک چاندی لے کے آتا ہے، میرے آقا نے فرمایا جاؤ لعاب دہن لگا دیا، فرمایا جا کے یہودی کو دو، اس کو دو کہ وہ اپنے میزان پر اس کو تولے، انشاءاللہ یہ 40 اوقات مکمل ہوگا۔ اس صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ تو وزن کم نظر آ رہا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ، جب اس کو میزان پر رکھو گے جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ سامعین محترم، یہ عاشق کا قصہ سنا رہا۔ اگر اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہو پھر عاشقوں کو ہی پڑھا کرو، عاشقوں کو ہی سنا کرو، کیونکہ عاشقوں کو پڑھو گے تو عاشق بن جاؤ گے، عابدوں کو پڑھو گے عابد بن جاؤ گے، ذاکروں کو پڑھو گے ذاکر بن جاؤ گے، عالموں کو سنو گے عالم بن جاؤ گے، حافظوں کو سنو گے حافظ بن جاؤ گے، نعت خوانوں کو سنو گے تو نعت خوان بن جاؤ گے۔ زندگی بڑی مختصر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے خوش ہوئے۔ آپ نے فرمایا اے سلیمان، اللہ پاک نے دنیا کے دروازے سارے آپ کے آگے کھول دیے ہیں، آپ کے آگے کھول دیے ہیں، لیکن تم اپنی ضرورت سے زیادہ نہ لینا، جتنی آپ کی ضرورت ہے اس کے مطابق آپ نے لینا ہے، لیکن اللہ پاک نے دنیا کے تمام دروازے آپ کے سامنے کھول دیے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو عاشق ہوتا ہے، اس کے سامنے، اس کے آگے دیکھیں، پیچھے دیکھیں، دائیں دیکھیں، بائیں دیکھیں، اللہ کی عزت کی قسم سارے خزانوں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، مگر وہ عاشق بیٹھا ہوتا ہے، نہ وہ ادھر دیکھتا ہے، نہ وہ ادھر دیکھتا ہے، نہ وہ آگے دیکھتا ہے، نہ وہ پیچھے دیکھتا ہے، اس کی نظر صرف اللہ اور اس کے رسول پر ہوتی ہے، وہ اسی کا داتا ہے اور اسی کا ہی کھاتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، نوجوانوں، حضرت ابو دردہ جب حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی سرزمین پر تشریف لے گئے، انصار نے کہا کہ یہ انصار نہیں ہے، مدینہ سے نہیں ہے، کیونکہ آپ فارس سے آئے ہوئے تھے۔ اسی طرح مہاجرین نے کہا یہ مہاجر ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت آپ کا نام رکھا تھا سلیمان۔ سلیمان کا معنی ہے سلامتی والا، سلیمان من السلامہ والآلام والامراض، یہ سلیمان سلامتی والا ہے، نہ اس کو کوئی آلام ہوگا نہ مرض ہوگا۔ اسی طرح حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی جب تک آپ زندہ رہے، نہ آپ کو کوئی غم آیا اور نہ آپ کو کوئی مرض آیا۔
یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو دردہ جو آپ کے بھائی تھے میرے آقا نے بنائے تھے، تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھا۔ اس وقت آپ گورنر تھے، مدائن کے گورنر تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت تھی۔ ہوتا یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی کسی کو گورنر یا حکومت دیتے تو ان کے سب سے پہلے بھی اثاثے چیک کرتے، اور جب وہ اس جاب سے چلا جاتا پھر بھی اس کے اثاثے چیک کرتے۔ اور حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ وہ عاشق رسول تھے کہ جب آپ کو وہ عہدہ ملا اس وقت بھی آپ کے پاس کچھ نہ تھا، اور جب آپ اس گورنر کی جاب سے دستبردار ہوئے تو بعد میں چیک کیا تو بعد میں بھی کچھ نہ تھا۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اللہ پاک نے آپ کے لیے دنیا کے سارے دروازے کھول دیے ہیں مگر اپنی ضرورت سے زیادہ نہ لینا۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط جو آپ نے اپنے بھائی حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، تو اس کے اندر کیا لکھا ہوا تھا؟ آپ نے لکھا ہوا تھا کہ صحت کو غنیمت مانو، صحت کو غنیمت جانو، یہاں تک کہ آپ کو بیماری آ جائے۔ دوسری چیز، اگر آپ مصیبت سے بچنا چاہتے ہو تو پھر مصیبت زدہ لوگوں سے دعا لیا کرو۔ تیسری چیز، زیادہ وقت اللہ کے گھر میں گزارو، زیادہ وقت اللہ کے گھر میں گزارو، یہی پرہیزگاری ہے۔ اور آپ نے فرمایا اگر دل کی سختی ختم کرنا چاہتے ہو تو پھر یتیموں کے ساتھ کھانا کھایا کرو۔ اور آخری بات جو آپ نے کی کہ اتنی چیزیں اکٹھی نہ کرو جس کا شکر بھی ادا نہ کر سکو۔ وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ فرمایا کہ اتنی چیزیں اکٹھی نہ کرو جن چیزوں کا آپ شکر بھی ادا نہ کر سکو۔ سامعین محترم، جب آپ کی شادی ہوئی، شادی کے موقع پر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حضرت معاذ بن جبل کہ آپ کی شادی ہونے والی ہے اور آپ کو گھر چاہیے تو گھر لے لیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لے لیں۔ کیسا گھر لیں گے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ ایسا گھر لیں گے جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کا سر چھت کو لگے گا، اور جب آپ سوئیں گے تو آپ کے پاؤں آپ کی دیواروں کو لگے گے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ کہنے لگے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جو سلیمان کی تمنا تھی، خواہش تھی، اس کو پہچان لیا ہے۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب اللہ کا ولی مرتا ہے تو اسے جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم اللہ کے ولیوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ دو چیزیں جن کے اوپر اللہ خوش ہوتا ہے، اور دو چیزیں جس کے اوپر انسان خوش ہوتا ہے۔ اور وہ دو چیزیں کون سی ہیں جن پر اللہ خوش ہوتا ہے؟ ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اللہ کی ذات اور اللہ سب سے بڑھ کر جن سے محبت کرتا ہے اس کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ اور دو چیزیں جن پر انسان خوش ہوتا ہے، ایک جنت ہے اور ایک دوزخ ہے۔ جنت میں داخل کیا جائے یہ خوشی ہے، اور جہنم سے باہر نکالا جائے یہ بھی خوشی ہے۔ تو سامعین محترم، جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہونے لگا تو آپ رو رہے تھے۔ اتنی زندگی گزارنے کے باوجود مجوسیت کو چھوڑا، عیسائیت کو چھوڑا،
ایک سے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آٹھویں نویں دسویں تک آپ بکتے رہے. پھر آپ ایک یہودی کی غلامی کے اندر آئے. آپ نے کھجوریں توڑی حتیٰ کہ کھجور سے نیچے آ گئے. آپ نے غزوہ خندق کو کھودا. غزوہ حنین کے اندر آپ نے شرکت کی. طائف کے اندر آپ نے شرکت کی. اتنی محنت کرنے کے باوجود آخری جب مرحلہ آیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے ہیں. ابو عبداللہ آپ کا لقب تھا. تو جب آپ رو رہے تھے تو اس وقت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ خود تشریف لائے. آپ فرمانے لگے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ پر تو اللہ کا رسول راضی گیا ہے. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کا دور تھا. تو آپ رو رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ کے پاس آپ کی زندگی کا اتنا سامان ہو جتنا کسی مسافر کے پاس ہوتا ہے. اور مسافر کون؟ وہ جو اونٹ کے اوپر سفر کر رہا ہوتا ہے. اور جب وہ بندہ اونٹ کے اوپر بیٹھتا ہے اس کے پاس کتنا سامان ہوتا ہے. تو جتنا سامان اس اونٹ پر مسافر کے پاس ہوتا ہے اتنا ہی سامان آپ کے پاس ہونا چاہیے. تو میں اس لیے رو رہا ہوں. مگر افسوس آج جب اللہ کے ولیوں کی بات ہوتی ہے، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی بات ہوتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ مزاروں کے اوپر سجدے ہوتے ہیں، ہم اس لیے نہیں جاتے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا صاحب مزار آپ کو کہتا ہے کہ سجدہ کریں؟ سجدہ تو حرام ہے. سجدہ کرنا ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں ہی کیا جائے. اس کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. مگر افسوس اس سجدے کو بنیاد بنا کر ہر محکمے کے اندر، ہر دور کے اندر، ہر گھر کے اندر کیا ایسے کام نہیں ہوتے؟ کیا آپ کے سٹوروں کے اوپر چوریاں نہیں ہوتی؟ کیا آپ کی مارکیٹ کے اندر ڈکیتی نہیں ہوتی؟ کیا آپ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر غیبت چغل خوری نہیں کرتے؟ کیا آپ انسانوں کو قتل نہیں کرتے؟ کیا آپ کے گھر میں، آپ کے علاقے میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے ملک میں کرپشن نہیں ہوتی؟ کون سے کام ہیں جو اکارڈنگ ٹو اسلام ہو رہے ہیں؟ آپ کو ساری چیزیں برداشت ہو جاتی ہیں. آپ کو جیب کاٹ جائے ایک بازار کے اندر، آپ اسی بازار کے اندر دوبارہ جاتے ہیں. اگر آپ کی کوئی کسی شادی کے موقع پر میرج ہال کے اندر کوئی جوتا اٹھا لے، کیا آپ اس میرج ہال کے اندر دوبارہ نہیں جاتے؟ کیا اگر آپ کو کسی کالج کے اندر کوئی تھپڑ مار دے، کیا آپ اس کالج کے اندر دوبارہ نہیں جاتے؟ ہر جگہ ہوتا ہے. کمی بیشی ہر جگہ ہوتی ہے، جہالت ہر جگہ ہوتی ہے. مگر اس چیز کو بنیاد بنا لینا کہ وہاں سجدے ہوتے ہیں اس لیے ہم نہیں جاتے. اللہ کی عزت کی قسم، جو اولیاء اللہ کی مزارات پر نہیں جاتے تو پھر ان کی قبریں بھی سنسان ہو جاتی ہیں، پھر ان کا دل بھی سنسان ہو جاتا ہے، پھر ان کا دماغ بھی سنسان ہو جاتا ہے. پھر وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں لیکن ان کی پیشانی کے اوپر نور نہیں ہوتا. وہ اللہ کے راستے میں تبلیغ ہر چیز کرتے رہتے ہیں مگر ان کی زبان کے اندر چاشنی نہیں ہوتی. میرے مصطفیٰ نے فرما دیا تھا کہ ایک ایسا طبقہ ہوگا ان کی زبان میں شیرینی ہوگی مگر ان کا ایمان ان کے حلق کے نیچے سے نہیں اترے گا. سامعین محترم، بات ختم کرنے لگا ہوں، موضوع بہت طویل ہے. جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہونے لگا، آپ نے فرمایا کہ زندگی ایسے گزارو جیسے تم حج اور عمرہ پر جا رہے ہو، اور زندگی ایسے گزارو کہ تم قرآن پڑھ رہے ہو، حدیث پڑھ رہے ہو، حضور کی نعت سن رہے ہو. اور جب تمہارے اوپر موت آئے تو یا آپ حج کی طرف جا رہے ہو، یا آپ عمرہ کی طرف جا رہے ہو، یا آپ قرآن، حدیث اور حضور علیہ السلام کی نعت سن رہے ہو. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یہ آپ کی زبان پر موجود ہو تو پھر دیکھ لینا کہ موت کیسی ہوتی ہے. تو جب آپ کا وصال ہونے لگا، آپ نے اپنی بیوی کو بلایا. آپ نے فرمایا ایسا کرو کہ میرے پاس کستوری لے کے آؤ. اور وہ بیوی آپ کے پاس کستوری لے کے آئی.
اور آپ نے فرمایا کہ اب میرے پاس ایک ایسی قوم آنے والی ہے جو کھانا نہیں کھاتی لیکن خوشبو کو پسند کرتی ہے، آپ اس محل کے 4 دروازوں کو کھول دو۔ اور آپ کی بیوی نے کھول دی، آپ باہر چلی گئی۔ جب آپ بیٹھ جا کر پھر واپس آئیں تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو چکا تھا۔ تو پتہ کیا چلا کہ یہ تو حضور علیہ السلام کے غلاموں کا یہ حال ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام کیا ہوگا۔ اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کا مقام اور مرتبہ نہ ناپا کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت ہوئی اس وقت اکائیاں نہیں بنی تھی، اس وقت زمین نہیں بنی تھی، اس وقت نہ مشرق تھا نہ مغرب تھا نہ شمال تھا نہ جنوب تھا۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے، کرے جو فیصلہ وہ لازوال کرتا ہے۔ میرے محبوب کو شمس و قمر سے مت پہچان، یہ چھوٹے چھوٹے کام تو اس کا بلال کرتا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے کام تو اس کا بلال کرتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ نشست میں بھی اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب